بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نیلم ارشد۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ Pandemic is the most serious global crisis since the Second World War. Cancellation of debt of least developed countries. Restructuring of the public sector debt of other developing countries under expanded concessional financing to low-income countries. Creation of a new liquidity and sustainability facility. Immediate action to stop the massive illicit financial outflows. Immediate return of their assets stolen by corrupt politicians and criminals back to these countries. وزیر اعظم نے کورونا سے نمٹنے کے لیے 10 نکاتی ایمرجنسی پلان دے دیا۔ عمران خان کا جنرل اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب، کہتے ہیں کہ پسماندہ ملکوں کے قرضے معاف کیے جائیں، کم ترقی یافتہ ملکوں کے لیے رعایتی قرضے کی سہولت دی جائے، بدعنوان سیاستدان اور جرائم پیشہ افراد کی لوٹی ہوئی دولت واپس لائی جائے، انفراسٹرکچر کے شعبے میں سالانہ 15 کھرب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے۔ کورونا کی پہلی لہر میں ہماری حکمت عملی کامیاب رہی۔ وزیر اعظم عمران خان نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں کورونا کو قابو کرنے کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن متعارف کرایا گیا۔ کورونا وائرس کی ویکسین ہر کسی کے لیے میسر ہونی چاہیے۔ IMF نے شرح نمو میں اضافے کے لیے زور دیا ہے۔ دیگر ترقی پذیر ممالک کی طرح پاکستان بھی بجٹ خسارے میں کمی لا رہا ہے۔ چین کا پاکستان میں سی پیک منصوبوں پر بڑی پیش رفت کا اعتراف۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان کا چیئرمین سی پیک اتھارٹی کی تقریر پر رد عمل۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ نے مکاؤ میں ورچوئل اجلاس سے اہم خطاب کیا، کہا سی پیک میں شامل 22 تعمیراتی منصوبے مکمل ہوئے۔ کورونا کے باوجود تمام منصوبے آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی تعمیراتی کام معطل یا کارکن فارغ نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی برطانیہ اور یورپ جانے والی پروازوں پر پابندی برقرار۔ یورپی کمیشن نے سول ایویشن کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ خط میں ایک بار پھر پائلٹ لائسنس اجرا پر نظر ثانی کا کہا ہے۔ جزائر کا معاملہ، وفاق کا سندھ حکومت سے باضابطہ مذاکرات کا فیصلہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے گورنر سندھ کو اعتماد کا فقدان ختم کرنے کا اعلان۔ جزائر کے حوالے سے تمام حل طلب اور زیر التوا امور حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس۔ صنعتی صارفین کے لیے پیک آف پیک آورز ختم کرنے کی منظوری۔ صنعتی صارفین کے لیے یکساں بجلی ٹیرف نافذ کرنے کی بھی منظوری۔ یکساں ٹیرف کا اطلاق 1 نومبر 2020 سے 30 اپریل 2021 تک ہوگا۔ کسٹمز کے آن لائن کلیئرنس پروجیکٹ میں گھپلوں کا معاملہ، نیب نے برسوں بعد کیس پھر کھول دیا۔ کسٹمز کے پیکس سسٹم میں مبینہ کرپشن پر حفیظ شیخ کو نوٹس جاری کر دیا۔ سابق چیئرمین FBR سلمان صدیق اور سابق ایڈیشنل کلکٹر عاشر عظیم کو بھی طلب کر لیا گیا۔ رانا ثناءاللہ اربوں روپے کی جائیدادوں کے مالک، نیب نے اثاثوں سے متعلق رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ رہنما نون لیگ کے خلاف 3 شکایات ملنے پر آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری کی گئی۔ رانا ثناءاللہ اور فیملی کی فیصل آباد اور لاہور میں 24 جائیدادیں سامنے آئیں۔ پلازے، کمپنیاں، مکان، فارم ہاؤسز اور زرعی زمین شامل۔ برطانوی شہزادہ چارلس کا وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان میں کورونا سے جانی نقصان پر تعزیت کی، کہا کورونا وبا کے دوران برطانیہ پاکستان کے کمزور طبقے کے لیے مدد فراہم کر رہا ہے۔ عمران خان کا عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کاوشوں پر زور۔ موسمیاتی تبدیلی اور تحفظ ماحولیات کے لیے مشترکہ کاوشوں پر اتفاق۔ فیصل آباد کی خاتون کا گلوکارہ حدیقہ کیانی کے خلاف 4.25 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ۔
زاہدہ نامی خاتون نے حدیقہ کیانی کے بیوٹی سیلون سے بال خراب ہونے کا الزام عائد کر دیا۔ خاتون نے موقف اختیار کیا کہ حدیقہ کیانی کے سیلون سے مضر صحت کریمز کے استعمال سے بال گر گئے۔ اور نیوزی لینڈ میں موجودہ پاکستانی اسکواڈ کا چوتھا کرونا ٹیسٹ، نتائج آ جائیں گے۔ کرونا سے متاثرہ ارکان کی مجموعی تعداد 10 ہو گئی۔ دوسری جانب نیوزی لینڈ اے اور پاکستان شاہینز کا 4 روزہ پریکٹس میچ منسوخ۔ A1 ٹی وی سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ A1 ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔